سی پیک 2 کے حوالے سے جو افغانستان کی شراکت کی بات ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی ترقی کے لیے۔ سفارتی میدان میں اس وقت پے در پہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان کو۔ پاکستان کا ایک فل فلیج سفیر جو ہوگا وہ کابل میں ہوگا، افغانستان کا سفیر جو ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ کیا یہ صرف ایک اور سفارتی اقدام ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ افغانستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے چین نے کئی منصوبوں پر دستخط کیے، جن میں $540 ملین کی سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ تین اہم ممالک پاکستان، افغانستان اور چائنا خطے میں اہم سفارتی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کے پیچھے کیا راز ہے اور خطے میں آخر کیا بڑا ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان، افغانستان اور چین کس طرح سے مستقبل میں علاقے میں امن اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کریں گے، یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے جغرافیائی نقشے پر تین ممالک آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور وہ صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ کچھ ایسا ہو جو تاریخ کے دھارے کو بدل دے؟ پاکستان، چین اور افغانستان، تین مختلف کہانیاں مگر ایک مشترکہ تقدیر۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اور سفارتی اقدام ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزیروں کے درمیان حالیہ اجلاس نے ایک نئی سیاسی اور اقتصادی حقیقت کو جنم دیا۔ کیا یہ واقعی ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا یا پھر یہ محض ایک ملاقات ہوگی؟ چلیں ان ملاقاتوں پر ہونے والے فیصلوں پر نظر ڈالتے ہیں جس کا اثر پورے خطے پر پڑ سکتا ہے۔ 21 مئی 2025 بیجنگ میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک میز پر بیٹھے اور ایک اہم بیانیہ سامنے آیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان چین اور افغانستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے تیار ہے تاکہ نہ صرف معیشت بلکہ پورے خطے میں امن اور استحکام کے لیے نئے راستے کھولے جا سکیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم افغانستان میں سرمایہ کاری کے ذریعے اس کے معاشی استحکام کی حمایت کریں گے کیونکہ افغانستان میں امن کے بغیر پورے خطے میں امن ممکن نہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بیانیہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک حکمت عملی اور مستقبل کی منصوبہ بندی چھپی ہوئی ہے۔ 10 مئی 2025 کو کابل میں ہونے والی ایک اور سہ فریقی ملاقات میں تینوں ممالک نے اہم فیصلے کیے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزیروں نے کہا کہ وہ اقتصادی، تجارتی اور سیکیورٹی معاملات میں تعاون بڑھائیں گے تاکہ خطے میں پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دیکھیں، چین، پاکستان اور افغانستان کا یہ جو سہ فریقی اجلاس ہوا ہے وزرائے خارجہ کی سطح کے اوپر، یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اور جب آپ پاکستان اور ہندوستان کی جو کشیدگی ہے اس کے تناظر میں جب آپ بات کریں اور سفارتی میدان میں اس وقت پے در پہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان کو۔ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اس میں سی پیک 2 کے حوالے سے جو افغانستان کی شراکت کی بات ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی ترقی کے لیے اور اس خطے کے استحکام کے لیے۔ اور جب آپ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کریں تو افغانستان کی یہ یقین دہانی کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا ہی یہ موقف رہا ہے اور یہ ڈیمانڈ رہی ہے افغان قیادت سے کہ افغان سرزمین جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے بھارتی پراکسیز کے لیے کہ جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتی ہیں پاکستان کے خلاف۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان فیصلوں کا اثر پورے خطے میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ پاکستان کی جانب سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید کہا، ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئے دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ ہو سکے اور اقتصادی مواقع بڑھائے جا سکیں۔ چین نے اپنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت افغانستان میں سرمایہ کاری کی توسیع کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ اسی دوران ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی راستوں کی بحالی پر بھی بات ہوئی۔ تورہم، چمن اور ہرلاچی جیسے اہم بارڈر
क्रॉसिंग पॉइंट्स को दोबारा खोलने की बात की गई ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबत मजबूत हो सके। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए सरहदी रास्तों को खोला जाना इंतहाई जरूरी है। ये इकदाम सिर्फ इक्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे बल्कि दोनों ममालिक के अवामी रवाबत को भी फरोग देंगे। अब बात है अफगानिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी के मसाइल की, खास तौर पर दहशतगर्दी। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले सरहद पार पाकिस्तान के लिए एक संगीन मसला है। वजीर खारजा इसहाक डार ने इस पर बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का मसला हल ना हुआ तो ये पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा बन जाएगा। चीन ने इस पर बात करते हुए कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हैं ताकि खित्ते में अमन लाया जा सके। अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने इस पर बात करते हुए जोर दिया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी सी पैक को अब अफगानिस्तान तक फैलाने की भी बात हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये इकदाम अफगानिस्तान के लिए नए इक्तिसादी बाब खोल सकते हैं। अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए चीन ने कई मंसूबों पर दस्तखत किए जिनमें 540 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी भी शामिल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ये सरमायाकारी अफगानिस्तान की मुआशी बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। और दूसरा, इसमें आप सी पैक में जब शमूलियत के हवाले से बात करें तो फिर ये मंसूबा जो है ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अब ये अफ़गानिस्तान के लिए भी गेम चेंजर है। और दूसरी एक बड़ी जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि पाकिस्तान का एक फुल फ्लेज सफ़ीर जो होगा वो काबुल में होगा, अफ़गानिस्तान का सफ़ीर जो होगा वो इस्लामाबाद में होगा। यानी सफ़ारती जो ताल्लुकात हैं इन दोनों मुल्कों के ये बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। इसमें चीन का इंतहाई अहम किरदार है और ये जो सहफ़रीकी इत्तेहाद है ये इस खित्ते की नई ताकत है। और इस हवाले से जब आप पिछले जयशंकर की टेलीफोनिक बातचीत, आमिर खान मुत्तकी के हवाले से जब आप बात करें, जब आप इब्राहिम सदर की हिंदुस्तान के अंदर मौजूदगी के हवाले से बात करें, तो फिर जब उन मामलात पे बहुत ज़्यादा बात की गई और उन मामलात पे बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया हिंदुस्तान में, तो मेरा ख़्याल है कि हिंदुस्तान के जो मुबस्सिरीन हैं, जो इंडियन मीडिया है, वो इस मामले पे भी ज़रा बात करे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन का ये जो ट्राइका है, ये जो एक सहफ़रीकी इत्तेहाद है, इस हवाले से उनका क्या ख़्याल है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए। आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्या ये इक़दाम कामयाब हो सकेंगे या नहीं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीरों ने अपने बयानात में इस बात पर जोर दिया है कि इस ताउन से खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की आएगी, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम ममालिक अपने वादों को पूरा करें। ये सहफ़रीकी इश्तराक वाक़तन खित्ते के लिए मुफीद साबित होगा या सिर्फ एक और सफारती कोशिश होगी, ये हकीकत वक्त के साथ खुल जाएगी। लेकिन इस पर कोई शक नहीं कि इन मुलाकातों से एक नई सिमत की तरफ इशारा है जो शायद हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा।